قرآن کی تعلیم آپ دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، یا قرآن سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ سکھاتے ہیں، تو دیکھیں انعام کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہی ہے جس کے ہم سب امیدوار ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ کسی نے جرأت کر کے پوچھا تھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں میں بھی جنت میں اسی وقت جاؤں گا جب اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت ہے جس کے ہم سب امیدوار ہیں، ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ جو حرکتیں ہماری، جو حالات ہمارے ہیں، ہم ڈیزرو کرتے ہیں؟ ہم تو زندہ رہنا ڈیزرو نہیں کرتے زمین پہ، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ یہاں بھی اس کا اظہار کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی رحمت ہی ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت ڈائریکٹ حاصل کرنے کا طریقہ، اس کے فرشتوں اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، اور مخلوقات میں دو مخلوقات کو آپ نے خاص طور پہ مینشن فرمایا، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی پانی میں، یہ اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اوپن پلیٹ فارم ہے جی، اوپن پلیٹ فارم ہے، سیکھیں، یہاں آئیں، اللہ کی رحمت کے ڈائریکٹ جو ہے وہ امیدوار بنے، یا پھر جو اس کے فرشتے ہیں اور اس کی مخلوقات ان کی دعائیں لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعراب، اعراب اسم کی فنیشنگ ہے۔ جن سنتے ہی آپ کے ذہن میں مذکر مؤنث دو لفظ آئے تھے، عدد سنتے ہی واحد مثنیٰ جمع تین لفظ آئے، وسعت سنتے ہی معرفہ نکرہ دو لفظ آئے، اسم کا اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں تین لفظ آنے چاہیے، یعنی اسم کے حوالے سے مرفوع منصوب مجرور، مرفوع منصوب مجرور، یہ اعراب کے اعتبار سے اسم کے تین نام ہیں۔ یہ مرفوع منصوب مجرور کیا ہے؟ یہ اسم کی تین حالتوں میں ہونے کے حساب سے ان کے نام ہیں، کیونکہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، جنہیں فارمز کے ساتھ ہم تعبیر کرتے ہیں۔ فرسٹ فارم حالت رفع کہلاتی ہے، سیکنڈ فارم حالت نصب کہلاتی ہے، تھرڈ فارم حالت جر کہلاتی ہے۔ فرسٹ فارم میں پایا جانے والا اسم مرفوع ہوتا ہے، سیکنڈ فارم میں منصوب ہوتا ہے، تھرڈ فارم میں مجرور ہوتا ہے۔ واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، فرسٹ فارم میں آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، سیکنڈ فارم میں آخری حرف پر دو زبر کے ساتھ، لیکن لکھتے وقت ایک الف بھی ایڈ کیا جاتا ہے، سوائے دو صورتوں کے، الا یہ کہ اس کے آخر میں گولتا ہو یا الف اور حمزہ اکٹھے ہوں، پھر اینڈ پہ الف نہیں ڈالا جائے گا۔ اور تھرڈ فارم میں آخری حرف پر دو زیر جو ہیں وہ بولی اور لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ کے ساتھ رینڈملی کچھ واحد مذکر مؤنث اسم بولتا ہوں وداؤٹ اعراب، آپ نے ان کا اعراب، ان کی تینوں فارمز بولنی ہے۔ اوکے جی؟ جی کون بولے گا سب سے پہلے؟ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، ویری گڈ۔ جی نام کیا آپ کا؟ حذیفہ، ماشاءاللہ۔ حذیفہ آپ مجھے بتاؤ، دعا ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، دعا کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر۔ اس کا عدد بتا سکتے ہیں؟ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ واحد، واحد نہیں، واحد۔ مجھے یہ بتا سکتے ہیں معرفہ یا نکرہ؟ ایکسیلنٹ۔ اس وقت اس کا کوئی اعراب ہے؟ نہیں۔ جب آپ نے اسے واحد کہہ دیا نا، جب آپ نے اسے واحد کہہ دیا تو اب آپ اس کا اعراب بتا سکتے ہیں مجھے۔ اس کی تینوں فارمز بتائیں کیا ہوں گی؟ ماشاءاللہ، بولی انہوں نے بالکل صحیح۔ اب سیکنڈ فارم میں مجھے بتائیے، جب آپ اس آخری حرف پہ دو زبر لکھیں گے تو اینڈ پہ الف ڈالیں گے یا نہیں؟ نہیں ڈالیں گے۔ ماشاءاللہ 100% مارکس ہو گیا آپ کا۔ کانسیپٹ کلیئر نا؟ بس اتنا ریکوائرڈ ہے جی آپ سے۔
اس طرح چلیں گے تو سیکھیں گے. اگر آپ آگے کی سوچ رہے ہوں گے نا تو بہت مشکل ہو جائے گی. اس لیے کوشش کریں ساتھ ساتھ چلیں. انشاءاللہ آپ کو اس لیول میں لے کے جاؤں گا کہ یہیں بورڈ پہ قرآن کی آیات لکھی ہوں گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی ہوں گی, آپ نہ انہیں صرف سمجھ رہے ہوں گے بلکہ گرامیٹیکلی انالائز بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. آپ مجھے بتائیے کہ ایک لفظ ہے عربی زبان کا جز. جز سمجھتے ہیں نا, جز جو کہتے ہیں, جز پارٹ جس کی جمع اجزاء آتی ہے. جز کا لفظ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر, ماشاءاللہ. واحد ہے مثنی جمع ہے؟ واحد ہے. معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ, ماشاءاللہ. یہ آپ صرف کمپیریزن کریں اپنا. 4 دن پہلے آپ کو یہ چیزیں پتہ تھی تو آج آپ یہ بتا رہے ہیں, اور قرآن کا لفظ ہے جز. ٹھیک, اب جز کا کوئی اعراب ہے؟ کوئی اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی کہے کہ جی لگا تو ہوا ہے پیش اور سکون لگا تو ہوا ہے اعراب, آپ کہیں گے نہیں یہ اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ حرکات لگی ہوئی ہیں اس میں. اوکے جی. اب اس کی اعراب کے اعتبار سے 3 فارمز ہی ہونی ہے, چوتھی ہو نہیں سکتی کوئی. ٹھیک ہے, تو 3 فارمز ہی آپ نے بولنی ہے. واحد اس میں تو اس کی 3 فارمز کیسے بولی جائیں گی؟ جز ان, جز ان, جز ان. اب جب آپ نے سیکنڈ فارم میں اس کو لکھنا ہے 2 زبر کے ساتھ تو مجھے بتائیے اینڈ پہ الف ڈالیں گے یا نہیں؟ نہیں آئے گا, نہیں آئے گا. تسلی سے فیصلہ کر لیں, اینڈ پہ الف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے جز کے آخر میں یہ دونوں حرف ہیں؟ کیوں جی نہیں ہے نا. اگر یہ دونوں ہوتے تو آپ الف نہ ڈالتے, جیسے یہاں نہیں ڈالا کیونکہ آخر میں دونوں ہی تھے. اب آخر میں دونوں ہیں نہیں ہے تو الف ڈالیں گے. دونوں اکٹھے ہونے چاہیے. یہ تو شرط ہی نہیں ہے کہ ان میں سے ایک ہو. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. میں نے تو کہا یا تو اینڈ پہ گولتا ہو یا اینڈ پہ الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی فاروق. عربی زبان میں سو کہتے ہیں برائی کو. سو برائی. ٹھیک ہے, مذکر ہے مؤنث ہے؟ واحد ہے مثنی جمع ہے؟ نکرہ ہے معرفہ؟ نکرہ. ویری گڈ. ورنہ آپ دیکھیں آپ اپنا سوچیں گے نا برائی نکرہ, نہیں برائی نکرہ تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کنفیوز ہوں گے خام خواہ. بس آپ دیکھیں معرفہ کی اقسام میں فٹ نہیں بیٹھ رہا. کوئی اعراب ہے؟ نہیں ہے. بول دیں اعراب. ماشاءاللہ. جب سیکنڈ فارم میں 2 زبر لکھوں گا تو الف ڈالوں گا یا نہیں ڈالوں گا؟ بالکل ڈالوں گا. تو قرآن مجید میں سون چیک کیجئے گا, ایسے ہی لکھا ہوا ہے. جی عمیر, عربی میں ایک لفظ ہے جزا. جزا سمجھتے ہیں نا, بدلہ. ایکسیلنٹ. مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. واحد ہے مثنی جمع ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ ایکسیلنٹ. کوئی اعراب ہے جزا کا؟ بول دیں اعراب. ایکسیلنٹ. اب جب میں اسے سیکنڈ فارم میں لکھوں گا جزا ان 2 زبر کے ساتھ تو اینڈ پہ الف ڈالوں گا؟ نہیں ڈالوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ الف اور حمزہ اکٹھے آ گئے. ماشاءاللہ. تو واحد اسم مذکر مؤنث کا اعراب آپ کو کلیئر الحمدللہ ہو گیا. اوکے جی. اب میں واحد اسم کی ایک ایگزامپل رکھ کے تو باقی مٹا رہا ہوں. واحد اسم کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مثنی. عدد کی ترتیب ہم فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, عدد کی ترتیب ہم فالو کر رہے ہیں. مثنی. مثنی مذکر پہلے لے لیتے. قلم کا مثنی, قلم مذکر ہے نا, تو قلم کا مثنی کیا بنایا تھا ہم نے؟ ایکسیلنٹ. 2 بنائے تھے نا. ایک بنایا تھا کلامانی اور ایک بنایا تھا کلامینی. ٹھیک ہے. اب نوٹ کریں کہ کلامانی اور کلامینی اسم کی فنیشنگ ہوئی ہے نا, ہوئی ہے نا, ہوئی ہے نا یار.
وہاں پر دال پہ کچھ نہیں تھا تو فنیشنگ نہیں ہوئی تھی. اس کی فنیشنگ ہوئی ہے, ہوئی ہے نا, فنیشنگ ہوئی ہے. تو مثنیٰ اسم کا اعراب ہمیں آٹومیٹکلی مل گیا. وہ جو کلامانی ہم نے بنایا تھا نا, وہ اس کا مرفوع ہونا تھا, حالت رفع تھی, فرسٹ فارم تھی. اور جو کلام میں نہیں بنایا تھا نا, وہ اس کی سیکنڈ فارم تھی. یعنی مثنیٰ جس میں ہمیں آوازیں آئی تھی, میں نے کہا تھا نا آوازیں سنبھال لیں, وہ اس لیے کہا تھا. تو مثنیٰ میں آنی آواز جو ہے نا وہ مرفوع کو ریپریزنٹ کرے گی, ٹھیک, اور عینی آواز منصوب کو کرے گی. اب رہ گی مجرور, تو جو منصوب ہے نا وہی اس کی مجرور بھی ہوگی. تو اس کا اعراب تو سب سے آسان تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ورب کی فارمز پڑھتے ہیں نا. آپ نے کہا جی ڈو, ڈڈ, ڈن. اگر میں آپ سے کہوں جی ہیلپ کی 3 فارمز بتائیں, آپ کہیں گے جی ہیلپ, ہیلپڈ اور ہیلپ. دونوں ہیلپڈ نہیں ہے نا, ورب نہیں ہے, لیکن اس ٹائپ سمجھانے کے لیے. تو مثنیٰ کا اعراب جو ہم نے 2 شکلیں بنائی تھی, بنا بنایا اعراب مل گیا. آنی آواز بتائے گی کہ مرفوع ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ نے ابھی تک مرفوع دیکھا ہے پیش کو. یہاں آپ کو زیر مرفوع نظر آ رہی ہے, تو اس لیے آپ نے زیر نہیں دیکھنی, آپ نے وہ ساؤنڈ سنبھالنی ہے. آنی, آپ نے وہ ساؤنڈ سنبھالنی ہے. اینی, اوکے. تو واحد اسم کا اعراب تو 2 پیش 2 زبر 2 زیر کے ساتھ آیا. مثنیٰ کا اعراب کس طرح آیا؟ 2 آوازوں کے ساتھ, مرفوع آنی, منصوب اور مجرور اینی. آنی اینی, آنی اینی, آنی اینی, آنی اینی. کلیئر ہو گیا؟ تو اس پہ ہم کیا بات کریں؟ سمپل میں آپ کے سامنے لفظ بول دیتا ہوں, کہتا ہوں جی اس کی 3 فارمز بولتے ہیں. مثنیٰ بنا کے اس کی 3 فارمز بولتے ہیں, ٹھیک ہے جی. کتاب واحد ہے, اس کا مثنیٰ بنا کے 3 فارمز بول دیں. شاباش. کتابانی مرفوع, کتابینی منصوب, کتابینی مجرور. مسلم فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, مسلمینی تھرڈ فارم. مومن فرسٹ فارم, مومنینی سیکنڈ فارم, مومنینی تھرڈ فارم. منافق, مشرک, ایکسلنٹ. تینوں بولنی ہے اپنے فارم. ابرار صاحب, کافر, آنی مثنیٰ اور مرفوع بھی پہچان لیا. عینی مثنیٰ منصوب ہے یا مجرور ہے, ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا. جس طرح آپ ہیلپڈ پہچان لیتے ہیں کہ آئی ہیلپڈ ہم, کون سی فارم ہے؟ سیکنڈ. آئی واز ہیلپڈ بائی ہم, تھرڈ فارم. پہچان لیا نا. ویسے ہیلپ لکھا ہو تو آپ کہیں گے جی سیکنڈ بھی ہو سکتی ہے, تھرڈ بھی ہو سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ ایگزیکٹ جملے میں پہچان لیتے ہیں. اچھا یہاں پاسٹ انڈیفینٹ ہے تو سیکنڈ فارم ہے, یہاں پر پیسو وائس استعمال ہوا ہے تو تھرڈ فارم یوز ہو رہی ہے. یہ پھر آگے کی بات ہے. چلا مثنیٰ مذکر اعراب کور. اب مثنیٰ مؤنث کی طرف آ جائیں. جنہ کا مثنیٰ ہم نے کیا بنایا تھا؟ جنتانی اور جنتینی. جس طرح مذکر تھا اسی طرح یہ. جنتانی مرفوع, جنتینی منصوب اور جنتینی ہی مجرور. اوکے جی, کلیئر جی. مسلمہ مرفوع, منصوب, مجرور. کافرہ
مرفوع ٹھیک ہے کلیئر جی. دار دار دارانی مرفوع, دارینی منصوب, دارینی مجرور. فالو کلیئر, کوئی مشکل نہیں تھا. مثنیٰ بنا بنا اعراب مل گیا ہمیں. واحد کلیئر ہو گیا, مثنیٰ کلیئر ہو گیا. یعنی جو بھی اسم ہے نا, جو بھی اسم آپ نے پڑھا ہے اس کا اپنا اعراب ہے, سب کا اعراب ملتا جلتا نہیں ہوگا, سب کی فارمز ملتی جلتی نہیں ہوں گی. ہاں کچھ کی ملتی جلتی ہو سکتی ہیں, وہ دیکھیں گے کس کی ملتی ہیں. تو آپ کو واحد اسم کا اعراب بتانا آ گیا. آپ سے پوچھا جاتا ہے ثاقب واحد اسم کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے, کیا جواب دیں گے آپ؟ فارمز 3 سب کی ہوتی ہیں. ہاں ہاں, پہلی فارم میں اس کے آخری حرف پہ 2 پیش لگتے ہیں, سیکنڈ فارم میں 2 زبر لگتے ہیں اور 1 الف لکھا جاتا ہے سوائے 2 صورتوں کے, اور تیسری فارم میں 2 زیر لگتے ہیں. مثنیٰ آنی مرفوع ساؤنڈ ہے, عینی منصوب بھی ساؤنڈ ہے اور مجرور بھی ساؤنڈ. ماشاءاللہ بس کلیئر. اوکے جی کلیئر جناب. اب جمع کی طرف آتے ہیں. 3 ہی نمبر ہے نا, واحد مثنیٰ جمع. مذکر مؤنث تو ہم بیچ میں کر رہے ہیں. جمع, اچھا جمع تھی 2, ایک تھی سالم اور ایک تھی مکسر. پہلے سالم کرتے ہیں ٹھیک ہے. جمع سالم مذکر. جمع سالم مذکر مسلم کی بنائی تھی نا ہم نے صفت کی, کیا بنی تھی؟ مسلمون مسلمینا. فنیشنگ ہوئی ہوئی ہے, ہوئی ہوئی ہے نا. تو یہ مرفوع تھا. مسلمینا یہ منصوب تھا. تو وہاں جو جمع سالم کی ہم نے 2 آوازیں نکالی تھی نا, اونا اینا, وہ ایکچولی ان کا اعراب ہی تھا. اونا مرفوع, اینا منصوب اور مجرور بھی ساتھ. مسلمونا مسلمینا مسلمینا. منافق فرسٹ فارم ایکسیلنٹ. اس آوازوں کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے کہ کہیں ایسے کہیں جی مسلمون کہ پیش, نو, جو ساؤنڈ ہے وہی رہنے دینی ہے. مسلمون مسلمینا, اور اسے کہیں جی مسلمینی, نہیں, وہی رہے گا. جو بنا لیے وہ تو ہمیں بنے بنائے مل گئے. جی فاروق, کافر فرسٹ فارم, تھرڈ فارم کافرین. ابرار صاحب مجاہد فرسٹ فارم, دوسری جو ہے مجاہدین اور تیسری مجاہدین. لیں جی آپ نے اعراب سیکھ لیا آپ نے تو ماشاءاللہ. جمع سالم مذکر ہو گیا. جمع سالم مؤنث. مسلمہ کی بنائی تھی نا, مسلمہ کی ہم نے بنائی تھی مسلمات, یہی بنائی تھی نا, ایک ہی بنائی تھی. فنیشنگ ہوئی ہوئی ہے, نہیں ہوئی نا, اس کی کرنی ہے فنیشنگ. ٹھیک ہے نا, پتہ چل رہا ہے نا فنیشنگ. جن کی فنیشنگ ہوئی ہوئی ہے سمجھے ان کا اعراب بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اس وقت, لیکن میں نے آپ کو اس وقت نہیں بتایا تھا. آپ کے ذہن میں سوال آیا تھا نا کہ جب یہ 2 بنا رہے ہیں کہ کلمانی اور کلمینی کیا فرق ہے, تو میں نے کہا تھا یہ انشاءاللہ آپ چوتھی چیز پڑھیں گے نا اس میں کلیئر ہو جائے گا. تو اس وقت میں آپ کو بتاتا کہ اس کا اعراب ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آنا تھا. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب اس کی فنیشنگ نہیں ہوئی تو اس کی فنیشنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کی فنیشنگ. اچھا اب اس کی فنیشنگ کیسے کرنی ہے ذرا اچھی طرح سمجھ لیں, بہت اہم ہے. یہ ایسا اسم ہے جس میں ساؤنڈ بھی آ رہی ہے, آت کی ساؤنڈ نکالی ہے نا, لیکن ساؤنڈ کمپلیٹ نہیں ہے. اونا اینا کمپلیٹ ساؤنڈز تھی نا, آنی اینی کمپلیٹ ساؤنڈز تھیں. یہ آت کی ساؤنڈ انکمپلیٹ ہے. یہ کمپلیٹ اس وقت ہوگی جب اس کے آخر میں کچھ لگے گا. تو اس کے ساتھ اسپیشل کیس ہے کہ یہ جو آت کی آواز آ رہی ہے نا, آت کی آواز, اس آت کو آپ 2 پیش لگا کے آتن کر دیں, مسلماتن. ٹھیک ہے,
اور منصوب اور مجرور میں دو زیریں لگا کے آتن کی آواز نکل کمپلیٹ کر دیں. مسلماتن مسلماتن. آپ کا ذہن کہہ رہا ہوگا کہ یہاں پر دو زبریں آنی چاہیے تھی, تو آپ کے ذہن سے تو عربی نہیں بنی نا, ٹھیک ہے نا. اس کی میں نے ریزن آپ کو بتا دی ہے, کیونکہ ساؤنڈ تھی, ساؤنڈ والے جتنے بھی تھے ان میں دو ساؤنڈز ہی آ رہی تھی, تو یہاں بھی وہی پیٹرن فالو کیا گیا کہ ساؤنڈز دو ہی رکھی گئی, لیکن ساؤنڈ کمپلیٹ اس میں اس طریقے سے کی گئی, آتن اور آتن, آتن آتن. مسلماتن مسلماتن مسلماتن. کافرہ کافراتن تن تن, ٹھیک ہے. مومنات ایکسلنٹ. طالبات سماوات, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں سماواتن اور سماوات نہیں ملے گا آپ کو. آیات بینات, جمع سالم اعراب پکا ہو گیا. کیا رہ گیا؟ جمع مکسر. آج جمع مکسر بھی سمجھ لیں. جمع مکسر مذکر, جس طرح آپ نے واحد اسم کا اعراب بولا ہے نا, واحد اسم کا کیسے بولا ہے؟ دو پیش دو زبر دو زیر. جمع مکسر کا بھی اسی طرح بولنا ہے, ٹھیک ہے. مثلا ابواب, ابوابن, ابوابن اور ابوابن, دو پیش دو زبر اور ایک الف, وہی پیٹرن جو کہا ہے واحد کی طرح. ابوابن. تو واحد اور جمع مکسر کا اعراب ایک ہی طریقے سے آ گیا. اقلام, اقلام, جی فروخ. ایکسلنٹ, ٹھیک ہو گیا جی. آپ کو میں کہتا ہوں کہ اشجار, آپ کو کہتا ہوں قلوب, قلوبن قلوبن قلوبن. دروس, جمع مکسر مذکر کے بعد جمع مکسر مؤنث. اس کی ایگزامپل میں اوپر دے دیتا ہوں. یہاں وہی رول, جس طرح واحد اسم کی سچویشن تھی نا مذکر مؤنث کی, اسی طرح جمع مکسر کا اعراب بھی آئے گا. مثلا نساء لفظ ہے عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, نساء, ٹھیک ہے. جمع مکسر ہے یہ مؤنث کی, تو اعراب بولیں اس کا نساءن نساءن اور نساءن. نساءن نساءن الف لکھو, اس لیے کہ الف اور حمزہ اکٹھا آ گیا. نساءن. واحد مثنی جمع, جمع سالم جمع مکسر مذکر مؤنث سب کا اعراب آپ کو آ گیا. یعنی نمبر کا اعراب بھی آپ نے دیکھ لیا, نمبر کے اعتبار سے, عدد کے اعتبار سے بھی دیکھ لیا. اس میں کچھ معرفہ بھی ہیں کچھ نکرہ بھی ہیں, وہ آپ نے دیکھ لی ہے. مزید کچھ انشاءاللہ تعالی آگے باتیں کریں گے, لیکن اب میں آپ کو ذرا بتاؤں. آپ نے کوئی آپ سے پوچھے نا اعراب کیا ہوتا ہے, تو آپ نے اسے کیا جواب دینا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے نا اعراب کیا ہوتا ہے, آپ نے اسے کہنا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو ہاتھ دیا نا, یقین مانے یہ اعراب سمجھانے کے لیے دیا ہے. یہ ہاتھ ہے, کتنی انگلیاں؟ 4 انگلیاں, ایک انگوٹھا ہے, ٹھیک ہے. 4 انگلیاں ایک انگوٹھا. انگوٹھا ایک ہے نا, ایک کیا ہوتا ہے؟ واحد. یہ واحد ہے, یہ واحد ہے.
یہ انگوٹھا ریپریزنٹ کرے گا واحد مذکر مؤنث کو، واحد مذکر مؤنث کو ریپریزنٹ کرے گا. اوکے سمجھ آ گئی؟ یہ شہادت والی انگلی ریپریزنٹ کرے گی مثنیٰ مذکر مؤنث کو. اسی طرح چل رہے ہیں ہم، واحد مثنیٰ مذکر مؤنث. یہ والی انگلی ریپریزنٹ کرے گی جمع سالم مذکر کو، صرف جمع سالم مذکر کو، کیونکہ جمع سالم مذکر کا الگ اعراب ہے. یہ انگلی ریپریزنٹ کرے گی جمع سالم مؤنث کو، جمع سالم مؤنث کا الگ اعراب ہے. یہ بچ گئی. یہ ریپریزنٹ کرے گی جمع مکسر کو. ٹھیک ہے نا؟ تو 5 آپ کی انگلیاں انگوٹھے سمیت، اور 5 ہی کیٹیگریز آئی ہیں اسم کی. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی. انگوٹھا کسے بتائے گا؟ واحد مذکر مؤنث. شہادت کی انگلی مثنیٰ مذکر مؤنث. یہ درمیان والی جمع سالم مذکر، اس سے اگلی اور چیچی جمع مکسر مذکر مؤنث. تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے نا اعراب کیا ہوتا ہے، آپ نے ایسے کر کے نا تو ایسے کر لینا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے 2 کو ملا دیا. کن کو ملایا؟ انگوٹھے اور چیزوں کا. یعنی یہ واحد اور جمع مکسر ان دونوں کے اعراب سیم ہے. سیم ہی ہے نا. 2 پیش 2 زبر 2 زیر، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، 2 پیش 2 زبر 2 زیر. ٹھیک ہے نا؟ باقی آنی اینی، اونا اینا، آتن آتن. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اعراب کسے کہتے ہیں؟ فوراً. اب فوراً. ٹھیک ہے؟ فوراً. اسے نہیں سمجھ آئے گا لیکن آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اعراب بھی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 5 چیزیں دی ہیں، ذہن میں رکھیے گا. ان دونوں کا اعراب سیم آتا ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر. ان کا ساؤنڈز کے ساتھ آ رہا ہے. آنی اینی، اونا اینا، آتن آتن. 30ویں پارے کی صورت آپ پڑھنی شروع کرتے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیں کیا رہ گیا؟ عینین پہچان لیا آپ نے؟ چاروں اعتبارات سے پہچان لیا آپ؟ چاروں اعتبارات سے. چاروں کون کون سے؟ جنس، عدد، وسعت، اعراب. اب سب کچھ آ گیا کیونکہ قرآن میں تو اعراب کے ساتھ ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. عینینی، عینی، عینی آواز مثنیٰ کی، مثنیٰ پہچان لیا. اور جب مثنیٰ پہچان لیا تو آپ اس کے واحد پہ پہنچ جائیں گے، وہ ہے عین. عین آنکھ ہوتی ہے، وہ مؤنث ہوتی ہے، مؤنث بھی پتہ چل گیا. عینی آواز منصوب بھی ہوتی ہے، مجرور بھی ہوتی ہے. ابھی آپ یہاں پر ہینگ کریں گے کہ یہ یا منصوب ہے یا مجرور ہے، کیونکہ ہیلپ نہیں ہے نا. وہ ایگزیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ جب سینٹینس بن جائے گا اس میں اس کو بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے؟ تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مرفوع نہیں ہے یہ. اوکے جی. مرفوع نہیں ہے، یہ منصوب ہے یا مجرور ہے اور نکرہ ہے. لسانن، آپ نے دیکھا آخری حرف پر 2 زبریں آئی ہیں، اور 2 زبریں جو ہیں یا تو واحد اسم کے آخر میں آتی ہیں سیکنڈ فارم میں، یا جمع مکسر اسم کے آخر میں آتی ہیں. تو 2 زبر والا لفظ الف کے ساتھ یا تو واحد ہوگا یا جمع مکسر ہوگا. لیکن آپ کو پتا ہے لسان کہتے ہیں ایک زبان کو ہے، تو یہ واحد ہی ہے. اور مذکر ہے، نکرہ ہے، اور منصوب استعمال ہوا ہے، اور الف لکھا ہوا ہے دیکھ لیں ساتھ، کیونکہ 2 زبر کے بعد الف لکھا ہوتا ہے. شفتینی آپ نے پہچان لیا جی. عینی کی آواز ہے، اور عینی کی آواز میں جب بھی تا لگی ہوتی ہے نا تو یہ تا گولتا ہوتی ہے. ایکچولی شفا اصل میں یہ تھا واحد شفا. شفا، شفا کہتے ہیں ہونٹ کو، ایک ہونٹ شفا کہلاتا ہے. تو شفتانی، شفتینی. تو یہ منصوب یا مجرور فارم ہے.
مونس ہے اور نکرہ ہے. آپ نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ المنافقون پڑھنی شروع کی, وہاں آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے اذا جاءک المنافقون. ٹھیک ہے, چاروں چیزیں بتا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں نا. اسم کو پہچان رہے ہیں نا ہم, کبھی تو اسم کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا ہم. ہاں جی, المنافقون معرفہ کیسے پہچانا؟ معرفہ ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. فرو اونا, اونا جمع سالم مذکر کی آواز ہوتی ہے. یہاں سے آپ کو جمع بھی پتہ چل گیا, مذکر بھی پتہ چل گیا. اور چوتھی چیز یہ بھی پتہ چل گئی کہ اونا کی آواز مرفوع آواز ہوتی ہے. تو چاروں چیزیں پتہ چل گئی. اذا جاءک المنافقون, اب آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا کافی سارے منافقوں کی بات ہو رہی ہے گویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں, قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. ہاں جی, المنافقین اسم, اوکے جی. کس آواز کے ساتھ آ رہا ہے؟ اینا. اینا آواز جمع سالم مذکر کی ہوتی ہے. جمع بھی پتہ چل گیا, مذکر بھی پتہ چل گیا. اور منصوب ہے یا مجرور ہے؟ اینا دو میں ہی آتی ہے نا. اوکے جی. آگے کاذبون, اونا الف لام نہیں لگا ہوا تو نکرہ ہے, نکرہ ہے نا. اور جمع سالم مذکر مرفوع. تو پہلا سٹیپ ذہن میں رکھیے گا یہ ہوگا کہ آپ لفظوں پہ کہیں رکیں گے فوراً, اور جو پڑھا ہوا ہے وہ اپلائی کریں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالی منڈے سے جب ہم جملے کریں گے نا تو پھر اور کھلے گا انشاءاللہ تعالی. اسم کی ایک حالت ہے, اسم کی ایک فارم ہے. جس طرح جب آپ پروناؤنس پڑھتے ہیں تو پروناؤنس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آئی نومینیٹو کیس میں بولتے ہیں, مائی پوزیسو کیس میں بولتے ہیں, اور می آبجیکٹو کیس میں بولتے ہیں. تو اعراب کو اگر تھوڑا بہت آپ انگلش کے ساتھ میچ کرنا چاہتے ہیں نا تو کیس سمجھ لیں بس. کیس یعنی اس کی حالت. اب وہ فرسٹ کیس نومینیٹو کیس کہاں استعمال ہونا ہوتا ہے یہ بات بھی پتہ چلتا ہے. تو اس کو پھر سمپل کرنے کی کوشش کی گئی ہے لسان القرآن کورس میں کہ ان سب چیزوں سے آپ کو ہٹا کے سمپل بتا دی جائے کہ ہر اسم کی تین فارمز ہوتی ہیں عربی زبان میں. فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم. فرسٹ فارم حالت رفع کہلاتی ہے, سیکنڈ فارم حالت نصب کہلاتی ہے, تھرڈ فارم حالت جر کہلاتی ہے. فرسٹ فارم میں ہونے والا اسم مرفوع کہلاتا ہے, سیکنڈ فارم میں منصوب, تھرڈ فارم میں مجرور. واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, مرفوع آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ شو کیا جاتا ہے, منصوب آخری حرف پہ دو زبر کے ساتھ شو کیا جاتا ہے, مجرور آخری حرف پہ دو زیر کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. سیم جمع مکسر. مثنیٰ اسم مرفوع آنی کے آواز کے ساتھ شو کیا جاتا ہے, منصوب اور مجرور عینی کے آواز کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. جمع سالم مذکر مرفوع اونا کی آواز کے ساتھ شو کیا جاتا ہے, جمع منصوب اور مجرور اینا کی آواز کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. اور جمع سالم مؤنث مرفوع آتن کی آواز کے ساتھ شو کیا جاتا ہے, اور منصوب اور مجرور آتن کی آواز کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. بس آپ اتنا یاد رکھ لیں گے تو آگے انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ملے گی, کیونکہ جملے میں جب ہم سٹارٹ لیں گے نا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ جملے میں اسم کی فرسٹ فارم استعمال ہونی ہے, فرسٹ فارم استعمال ہونی ہے. کہاں پہ فرسٹ ہونی ہے, کہاں پہ سیکنڈ ہونی ہے, کہاں پہ تھرڈ, جب آپ کو یہ اعراب ہی نہیں پتا ہوگا, فارمز ہی نہیں آتی ہوں گی تو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ تو اس لیے فوکس اس پہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی نہیں ہوگی. اور یہ بار بار اعراب آخری دن تک چلے گا, یہ نہیں کہ اعراب آج پڑھ لیا تو بس ختم ہو گیا. اب اعراب شروع ہے آج اور یہ آخری دن تک اعراب چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اس لیے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تک دیکھیں 75 سال ہو گئے ہیں، پریشان ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو ابھی بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے. بس آپ یہ ذہن میں رکھیں، اعراب جب بھی کوئی پوچھے ڈاکٹر صاحب کے علاوہ، ٹھیک ہے، کہ اعراب کیا ہوتا ہے، تو آپ نے ایسے کر کے ایسے کر لینا فوراً، ٹھیک ہے. وہ کہیں مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ اسے کہیں تجھے آیا نہیں آیا، مجھے آ گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.